آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بھی ہمدردی کا ہمیشہ سے اظہار کرتے رہے اور ہمارے لیے بڑا انتظار کرتے رہے آپ لوگ بھی۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ آج ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک ایک پیج پہ مشتمل 14 درخواستیں 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے۔ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ فقط اس لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس کی پاپولیرٹی 70% ہے، اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بھی غلط، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے، یہ بہت ہی ٹیکنیکل بنیاد ہے۔ عوام اس وقت 12 کروڑ ووٹر رجسٹر ووٹر ہے، اس میں سے 10 کروڑ ووٹر الحمدللہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ 10 کروڑ عوام اور ووٹروں کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈس انفرنچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا ہے۔ اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ جس ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے، چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ مینٹینیبل پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن نہیں تھی، اس لیے کہ ہم نے ایک پٹیشن لاہور میں فائل کر دی تھی، بالکل مس ریڈنگ ہے اس کی۔ ہم نے ایک ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی، پہلے سے پینڈنگ پٹیشنوں کے ساتھ وہ پٹیشن گئی تھی، اس پٹیشن میں پارٹیاں بھی ڈفرنٹ تھی، اس میں ایشو بھی ڈفرنٹ تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن اس بنیاد پہ فائل ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کرائے اور الیکشن پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے کرائے تھے۔ اس فیصلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس 14 بندوں نے درخواستیں دیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے، میٹیریل وقت پہ کبھی نہیں تھا۔ ہمارے 8,37,950 ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کی آواز کے لیے ہے، بھلا رہے نہ رہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو قوتیں اس کو ہٹانا چاہتے 8 فروری کو ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بتائیں کہ پلان بی پر جو عمل درآمد ہوا ہے اور بری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے، تو کیا وہ آپ ایک منٹ سنیں نیکسٹ کوشچن۔ ایک منٹ ذرا بولے، نہیں ایک منٹ۔ نہیں، کورٹ ہمیشہ کرتی ہے، نہیں، کورٹ کے فیصلے کو کوئی ملیفائڈی نہیں کرتا، کورٹ کے فیصلے ہمیشہ تاخیر سے آتے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 2-3 نہیں، کوئی نہیں ہے، سپریم کورٹ کا حق ہے، سپریم کورٹ جیسے کہے، ہمارا حق ہے ریویو کا، اور انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بحال نہیں رہے گا۔ آلدو اس فیصلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا، ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی، ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، آزاد نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے، اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی، اور پاکستان کی جو پارلیمان جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو، وہ کرپشن سے پاک ہو، وہ اپنے ووٹوں میں، چاہے وہ چیف منسٹر کی ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کی ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہے، چاہے وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی ہے، چاہے وہ سینٹ کی ہے، اس میں پیسے کا لین دین نہ ہو، کاروباری جو ہے نا وہ اس میں نہ آئے، اس کو توقیت ملے گی۔ ون بائی ون کرتے کریں گے۔ دیکھو، عدلیہ کا کام ہے سارے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کی حقوق کی تحفظ کرے، فنڈامنٹل رائٹ سے اگر آپ سارے لوگوں کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پریکٹس سے تو یہ الیکشن پروسیس سے تو بے شک آؤٹ کر دیں، عدالت دیکھے، آج عدالت نے فیصلہ کر لیا، ہمیں قبول ہے، دیٹس اینڈ آف اٹ، لیکن یہ اس کا مطلب کیا نہیں۔ آپ نے دی تھی یا عمران خان نے دی تھی سر؟ آپ چلو ایک بھی نہ کر لینا۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ آبویسلی یہی وہ بات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم یہ سوچیں گے، بڑی سٹرانگ پارٹی ہے الحمدللہ۔ ایک منٹ،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इश्यू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये उनके निशानात हैं, उनके वोट। देखो एक चीज, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आपके जो इल्जामात थे वो मुस्तरद किए हैं चीफ जस्टिस ने, वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आपने वो इल्जाम क्यों लगाया सर? प्लीज मैं जवाब एक मिनट देखो, एक मिनट इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट लगते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल 63A लागू नहीं होता। आप जिसको चाहे वोट दे, इसके फर्क को हटाने के लिए हम सारे कोशिश करते रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है, और जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला दिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई को बल्ला दिया था, उस फैसले को कलअदम करार दे के उसको रिजेक्ट करके तो बल्ला पीटीआई से छीन लिया है। और अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस फैसले पे तो बहुत बात होगी, और यकीनी तौर पे तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। फिलहाल इसका रिजल्ट ये है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे, और उनके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो हमने बनाई हुई है पहले से। हमें अंदाज़ा हो गया था कुछ दिनों से कि ये फैसला क्या होगा, उसके लिए तैयारी पूरी है, और इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं है। हम इसको जो अगले दिन आ रहे हैं, चंद दिन में मेरा ख्याल है इलेक्शन की अब तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है, और इंशाल्लाह इलेक्शन पीटीआई पूरे जोरों शोर से लड़ेगी। बेशक सिंबल हमसे फिलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है, और यही फैसला अनाउंस किया गया है, उसमें पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ सिंबल की बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से हमारे कैंडिडेट्स को नहीं रोका गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए हमारी 8 फरवरी का दिन, जब आप लोग सब आके पीटीआई के लिए इंशाल्लाह वोट करेंगे, और फिर अगली हुकूमत हम बनाएंगे। अब एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले